اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے حصے میں حضرت ادریس علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا، کیونکہ وہ طولانی تھا اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اب جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس بادشاہت میں، اس خطے میں کبھی بارش نہیں ہوگی جب تک میں دعا نہیں مانگوں گا۔ تو آپ ایسے کریں، اس بادشاہت کو چھوڑ کے کہیں اور دوسرے شہروں میں چلے جائیں۔ اور خود حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے ایک غار میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنی شروع کی۔ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے، دن میں بھی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح شام کے وقت، افطار کے وقت خداوند متعال کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس کھانا پہنچ جاتا تھا، رزق پہنچ جاتا تھا۔ یہاں پہ میں عرض کروں گا، جو لوگ رزق کے بارے میں پریشان ہیں تو میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ وہ تمہیں دے گا، جب تک تم زندہ ہو وہ رزق تمہیں ملے گا۔ تمہیں جس چیز کی، ہمیں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ آخرت ہے، وہ عاقبت ہے، جس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے 20 سال اس غار میں گزارے، اس کیفیت میں دن کو روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح دن گزرتے گئے، 20 سال گزر گئے۔ جب اس شہر کے لوگ متوجہ ہوئے، دیکھیں کیسے انسان کو خداوند متعال اپنی طرف متوجہ کراتا ہے کہ میں ذات ہوں جس نے تمہیں خلق کیا ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام غار میں زندگی گزارے اور یہاں شہر میں اچانک لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جس نبی خدا کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے جس نبی خدا کو تنگ کر کے یہاں سے نکال دیا، لگتا ہے اس نبی خدا کی بد دعا ہمیں لے ڈوبے گی۔ اب کیا کریں؟ تو سب لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، خدا سے معافی طلب کرتے ہیں۔ وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تو حضرت ادریس سے بھی مہربان ہے، وہ ہم پہ رحم فرمائے گا، ہم پہ کرم فرمائے گا۔ لوگوں نے یہی مشورہ کر کے اپنے سر میں خاک روائی، خاک ڈالی اور کھلے آسمان تلے آ کے گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے اور خداوند متعال سے عرض کرنے لگے، پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں، آج کے بعد ہم اقرار کرتے تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم پہ باران رحمت فرما۔ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہماری فصلیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جب انسان دل سے خدا کو یاد کرتا ہے تو خداوند متعال نے حضرت ادریس کے پاس وحی بھیجی، فرشتہ بھیجا، ادریس وہ مخلوق جس نے تمہیں تنگ کیا تھا وہ میری بارگاہ میں توبہ طائب ہو گئی ہے، توبہ کر لی ہے ان لوگوں نے میری بارگاہ میں، اور میں نے ان پہ اپنا رحم و کرم فرمایا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب تیرے ساتھ بھی میرا وعدہ ہے، جب تک تو باران رحمت کی دعا نہیں کرے گا میں رحمت نہیں بھیجوں گا، میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ ادریس دعا مانگ کہ اے پروردگار ان لوگوں پر بارش فرما، تب میں بارش بھیجوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار ان لوگوں نے مجھے ستایا ہے، مجھے گھر سے بے گھر کیا ہے، میں ان لوگوں کے لیے دعا نہیں مانگوں گا۔ اب دیکھیں انسان سے کتنی خدا محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شام کے وقت حضرت ادریس کے پاس
کھانا آ جاتا تھا، رزق آ جاتا تھا، وہ بند کر دیا کہ جب اس کو ضرورت پڑے گی نا تو پھر دعا مانگے گا. یعنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. پہلا دن گزرا، کھانا نہیں آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے روزہ رکھا. پھر دوسرے دن کھانا نہیں آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر بھی روزہ رکھا. تیسرے دن کھانا نہیں آیا تو حضرت ادریس نے عرض کی پروردگار میرا کھانا کیوں نہیں آیا، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں، میرے اندر توان نہیں ہے، طاقت ختم ہو گئی ہے. تو پروردگار کی آواز ہے، اے ادریس تیرا 3 دن کھانا میں نے بند کیا ہے، تیری یہ کیفیت بن گئی ہے کہ تیرے وجود میں طاقت ختم ہو گئی ہے. ذرا سوچ کہ ان لوگوں کے بارے میں جن پر 20 سال سے بارش بند ہے ان کا کیا ہوگا. جاؤ اپنا رزق خود تلاش کرو. حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں، ایک شہر میں دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے. دھواں دیکھا تو دھواں علامت ہوتی ہے گھر میں چولہا جل رہا ہے، کچھ بن رہا ہوگا، کچھ پک رہا ہوگا. تو حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا ایک خاتون روٹیاں پکا رہی ہے. تو اس کے پاس گئے، کہا کہ مجھے کھانا چاہیے. اس نے کہا میرے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں. افسوس کہ ادریس علیہ السلام نے ہمیں ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے جس سے بچنا اب ناممکن ہے. ہم 2 بندے ہیں، ہمارے پاس 2 روٹیاں، اگر میں تمہیں اپنی روٹی دیتی ہوں تو میں بھوک سے مر جاؤں گی، اور اگر اپنے بیٹے کی روٹی تمہیں دیتی ہوں تو وہ بھوک سے مر جائے گا. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اپنے حصے کی روٹی تم کھاؤ، لیکن تمہارا بیٹا چھوٹا ہے، آدھی اس کو دو، آدھی مجھے دو، تھوڑی سی تو مجھے دو کہ میرے اندر طاقت آئے، توان آئے، میں اپنا رزق تلاش کر سکوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. آدھی روٹی وہ اپنے بیٹے کو توڑ کے دیتی ہے، آدھی روٹی حضرت ادریس علیہ السلام کو دیتی ہے. جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے ایک حصے میں آنے والی روٹی کو آدھا کر کے میری ماں نے ایک اجنبی شخص کو دے دیا ہے، اس کو صدمہ لگا، وہ مر گیا کہ میں آدھی روٹی کھاؤں گا، میں کیسے جی پاؤں گا. جب اس خاتون نے دیکھا، اور حضرت نہیں جانتی تھی کہ یہ حضرت ادریس ہے، حضرت ادریس کو بد دعا کرنے لگی کہ تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون پریشان نہ ہو، میں اللہ کا نبی ادریس ہوں، میں دعا مانگتا ہوں، خدا تیرے بیٹے کو زندگی دے دے گا. حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کا بیٹا زندہ ہو گیا، اور اس خاتون نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لایا اور گواہی دی کہ میں خداوند متعال پر بھی ایمان لاتی ہوں، میں آپ نبی خدا پر بھی ایمان لاتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا حصہ اس کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.